دوستو آج سے 9-10 سال پہلے جب سوشل میڈیا پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر ہوتا تھا تو لوگ اکثر کہتے تھے کہ آنے والے وقت میں اے آئی انسانوں کو ریپلیس کر دے گا۔ اس دور میں یہ بات صرف ایک افسانہ یا کوئی سائنس فکشن اسٹوری لگتی تھی، مگر آج جب ہم اے آئی کی روشنی میں بدلتی ہوئی دنیا دیکھتے ہیں، روزگار، تعلیم، تجارت اور زندگی کے ہر پہلو پر اس کا اثر محسوس کرتے ہیں، تو تب سمجھ آتا ہے کہ وہ افسانہ آہستہ آہستہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اے آئی سب سے پہلے کن جابز کو ختم کرے گا؟ اس حوالے سے ورلڈ اکنامک فورم نے 805 کمپنیز کا سروے کر کے ایک رپورٹ بنائی ہے۔ اس کے علاوہ مائیکروسافٹ نے بھی ایک ریسرچ لسٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق سب سے زیادہ خطرہ ان جابز کو ہے جو کہ بار بار ریپیٹ ہونے والے ٹاسک پر مبنی ہے، یا پھر جہاں صرف ڈیٹا انالیسس اور ٹیکسٹ جنریشن ہوتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، وہ کام جہاں کریٹیوٹی کم اور ریپیٹیشن زیادہ ہے، وہاں اے آئی انسان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر بن رہا ہے۔ WEF اور مائیکروسافٹ دونوں کی لسٹ کو دیکھیں تو کچھ سملر جاب سامنے آتی ہیں جو کہ اے آئی کے ہاتھوں سب سے پہلے متاثر ہونے کا امکان رکھتی ہیں۔ نمبر 1، ڈیٹا انٹری جابز۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیٹا انٹری جابز کی، جو صرف کاپی پیسٹ کرنے، فارم فل کرنے یا ریکارڈز اپڈیٹ کرنے تک لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ اب یہ سب کام اے آئی ٹولز اور اسمارٹ سافٹ ویئر بہت جلدی اور آسانی سے کر دیتے ہیں۔ یعنی جو کام پہلے ایک امپلائی دن بھر محنت کر کے کرتا تھا، اب وہ اے آئی کچھ ہی منٹس میں نپٹا دیتا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہا تو ڈیٹا انٹری ورکرز کو نئے اسکلز سیکھنے پڑیں گے، ورنہ ان کی جابز آہستہ آہستہ مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ جو جاب اے آئی ریپلیس کر رہا ہے وہ ہے کسٹمر کیئر سروس۔ پہلے کسٹمرز کو کال پہ لمبا ویٹ کرنا پڑتا تھا اور جواب ہمیشہ پرفیکٹ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اے آئی چیٹ باٹس اور وائس اسسٹنٹس فوراً ایکوریٹ اور بنا تھکے جواب دیتے ہیں۔ انسان کی طرح انہیں چھٹی، سیلری یا کسی ڈیمانڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل بہت سی کمپنیز جیسے امیزون، گوگل اور ٹیلی کام کال سینٹرز وغیرہ اپنے کسٹمر کیئر کے لیے اے آئی کا یوز کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان اے آئی سسٹم کے استعمال سے کمپنیز کے کسٹمر انٹریکشنز کا 30 سے 50% کام اے آئی ہینڈل کرتا ہے۔ اس سے آرگنائزیشن کو اپنی سپورٹ ٹیم کا سائز کم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں پہلے ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب وہی کام آدھی ٹیم سے ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ کال سینٹرز میں ریپیٹیٹو کسٹمر سپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان کی جاب سب سے زیادہ رسک میں ہیں۔ اے آئی کے آنے سے ان کی جگہ آٹومیٹ ہو رہی ہے اور اب انہیں نئے اسکلز سیکھنے یا نئے رولز ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی پوزیشن ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، رائٹرز جاب۔ رائٹرز کی جاب ہمیشہ سے ہی ایک بہت ہی کریٹیو جاب سمجھی جاتی ہے۔ پہلے ایک آرٹیکل لکھنے میں کافی وقت لگتا تھا، ٹاپک سوچنا، پھر اس پہ ریسرچ کرنا اور پھر اسے لکھنا، جس میں کئی گھنٹے یا پورا دن بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن اب اے آئی نے سب بدل دیا ہے۔ اب کئی ایسے اے آئی ٹولز موجود ہیں جو صرف چند سیکنڈز میں یہ سارا کام کر دیتے ہیں۔ بلاگ ہو، سوشل میڈیا پوسٹ ہو، کوئی کہانی ہو یا کوئی لمبا آرٹیکل ہو، سب کچھ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب عام لکھنے والے کام آہستہ آہستہ مشینوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ کمپنیز کو بھی یہ آسان لگتا ہے کیونکہ اس میں پیسہ اور وقت دونوں کی بچت ہے۔ البتہ وہ رائٹرز جو اپنے کام میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، وہ اب بھی کافی حد تک سیف ہیں، کیونکہ اے آئی لکھ تو سکتا ہے لیکن اس میں پیور ہیومن ٹچ نہیں آتا، کیونکہ جو جذبات اور احساس اپنی لکھائی میں ایک انسان ڈال سکتا ہے، وہ اے آئی نہیں ڈال سکتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اے آئی اس میں بھی ایکسپرٹ ہو جائے۔ نمبر 4 پہ بات کی جائے سافٹ ویئر ڈیولپرز یا پروگرامر کی، تو اے آئی نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے۔ آج کل اے آئی کے کئی ایسے ٹولز آ گئے ہیں جن کی مدد سے ویب سائٹ، سافٹ ویئر یا اینڈرائڈ ایپ بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے یہ کام صرف ماہر پروگرامرز ہی کرتے تھے، لیکن اب اگر کسی کو کوڈنگ نہیں بھی آتی تو وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق سافٹ ویئر بنا سکتا ہے۔ بس آپ کو اپنی بات سادہ لفظوں میں لکھنی ہوتی ہے اور اے آئی آپ کے لیے خود بخود کوڈ تیار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر چیٹ جی پی ٹی آپ کی انسٹرکشنز پر پورا پروگرام لکھ دیتا ہے۔ کو پائلٹ کوڈ لکھتے وقت آپ کی مدد کرتا ہے۔ ریپلٹ اے آئی آن لائن پلیٹ فارم پر سیدھا کوڈ بنا دیتا ہے، اور وکس جیسے ٹولز تو صرف آپ کی بات سمجھ کے کچھ منٹ میں پوری ویب سائٹ تیار کر دیتے ہیں۔ یعنی اب ایک عام شخص بھی بغیر کوڈنگ سیکھے اے آئی کی مدد سے اپنی ویب سائٹ یا ایپ بنا سکتا ہے۔ نمبر 5، ایڈمنسٹریٹو جابز۔ جو لوگ ڈگری لینے کے بعد بالکل فریش ہوتے ہیں، انہیں پہلے کسی آفس یا کمپنیز میں سمپل سی جاب مل جاتی تھی، جیسے کہ ڈیٹا انٹری، ای میلز کا جواب دینا، ڈاکیومنٹس ٹائپ کرنا، میٹنگ کا شیڈول بنانا، فائلز ارینج کرنا یا بیسک ریکارڈ مینٹین کرنا۔ اسی طرح ان چھوٹی چھوٹی جاب سے ان کے کریئر کی شروعات ہو جاتی تھی۔ لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ سب جابز بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔
اب وہ سارے ٹاسک جو ایک فریش گریجویٹ یا آفس اسسٹنٹ کرتا تھا وہی کام اے آئی زیادہ تیز، بہترین اور ایفیشینٹلی کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئے گریجویٹس کے لیے کریئر کی شروعات کے دروازے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں پہلے انہیں کریئر کی شروعات اور تجربہ حاصل کرنے کا پہلا موقع آسانی سے ملتا تھا، اب وہ مواقع آہستہ آہستہ اے آئی ختم کرتا جا رہا ہے۔ نمبر 6، ٹرانسلیٹرز اور انٹرپریٹرز۔ لینگویج ٹرانسلیشن ایک وقت میں بہت ہی ڈیمانڈ والی اسکل مانی جاتی تھی۔ کئی قسم کی انٹرنیشنل کمپنیز، ریسرچ انسٹیٹیوشنز اور حتیٰ کہ گورنمنٹس لیول تک پروفیشنل ٹرانسلیٹرز اور انٹرپریٹرز کی بہت ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اے آئی کی ترقی نے لینگویج ٹرانسلیشن کی فیلڈ کو پوری طرح ٹرانسفارم کر دیا ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹ، ڈیپ ایل اور اسی قسم کے کئی ایڈوانس اے آئی ٹولز چند سیکنڈز میں مختلف زبانوں کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ٹول صرف لفظوں کا ترجمہ ہی نہیں کرتے بلکہ گرامر، کانٹیکسٹ اور سینٹنس اسٹرکچر کو بھی سمجھ کر کافی حد تک صحیح ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مینول ٹرانسلیٹرز کے لیے ٹریڈیشنل جاب اپرچونٹیز دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کے دور میں صرف وہی ٹرانسلیٹرز ڈیمانڈ میں ہیں جو ہائیلی اسپیشلائز فیلڈ جیسے لیگل، میڈیکل یا لٹریری ٹرانسلیشن میں کام کرتے ہیں، جہاں اے آئی ابھی تک انسانی نقطہ نظر اور تحقیقی سمجھ کی جگہ نہیں لے پایا ہے۔ نمبر 7، لیگل اسسٹنٹ۔ آج کل بہت سی لیگل فرمز اپنے آپریشنز میں اے آئی کا استعمال بڑھاتی جا رہی ہیں۔ پہلے جہاں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لیگل اسسٹنٹس یا جونیئر لائرز ہائر کیے جاتے تھے، اب انہی ٹاسک کو اے آئی زیادہ تیز اور بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کیس کے لیے ڈیٹیل ریسرچ کرنا ہو، یا کسی کیس کے لیے کورٹ کے پرانے فیصلے یا اس سے ریلیٹڈ لاز ڈھونڈنا ہو، یا پھر کوئی لیگل کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ تیار کرنا ہو، یا کلائنٹ کے لیے کیس سمریز یا نوٹس لکھنا ہو، اب یہ سب کام اے آئی کچھ ہی وقت میں کر لیتا ہے۔ یعنی جو ذمہ داریاں ایک لیگل اسسٹنٹ یا جونیئر لائر نبھاتا تھا وہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ فاسٹ، ایکوریٹ اور کاسٹ افیکٹو طور پر کمپلیٹ کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جونیئر لائرز کے لیے اپرچونٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ نمبر 8، اکاؤنٹنٹ۔ اب بات کرتے ہیں اکاؤنٹنٹس کی، جن کی جاب بھی اب اے آئی کے نشانے پر ہے۔ اے آئی نے اکاؤنٹنگ کی فیلڈ کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا ہے۔ پہلے ایک اکاؤنٹنٹ ڈیٹا انٹری کرتا تھا، بلز بناتا تھا، ایکسپنسز وغیرہ ریکارڈ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بینک ریکنسیلیشن کرنا، انوائسز اور لیجرز مینٹین کرنا اور منتھ کے اینڈ پر بیلنس شیٹ تیار کرتا تھا۔ لیکن اب یہ سب کام اے آئی سافٹ ویئرز کچھ سیکنڈز میں کر لیتے ہیں۔ کوئک بک، زیرو اور زوہو جیسے ٹولز آٹومیٹک بک کیپنگ، ایکسپنس ٹریکنگ اور رپورٹس جنریٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی بنا کسی انسانی غلطی کے۔ اب کمپنی کو ایک اکاؤنٹنٹ کی بجائے صرف ایک اے آئی سسٹم چاہیے ہوتا ہے جو 24 گھنٹے بنا رکے، بنا سیلری اور چھٹی کے کام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اکاؤنٹنگ ان فیلڈ میں سے ایک بن گئی ہے جہاں اے آئی سب سے زیادہ اثر دکھانے لگا ہے۔ نمبر 9، کریٹیو انڈسٹری۔ اے آئی نے صرف ٹیک اور ڈیٹا جابز کو ہی نہیں بلکہ کنٹینٹ انڈسٹری، آرٹ اینڈ میڈیا سیکٹر اور پوری کریٹیو اکانومی کو چیلنج کر دیا ہے۔ ویڈیو ایڈیٹرز جو کہ ایک ویڈیو پہ گھنٹوں لگاتے تھے، اے آئی اب وہی کام کچھ منٹس میں کر لیتا ہے۔ میوزک کمپوزرز جو کہ کئی دنوں میں ایک ٹیون بناتے تھے، اے آئی ان سے تیز اور سستا میوزک جنریٹ کر رہا ہے۔ گرافک ڈیزائنرز اور کنٹینٹ رائٹرز کا کریٹیو ورک بھی اے آئی ٹولز انسٹنٹ کاپی اور پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور اب تو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری بھی اے آئی سے چینج ہو رہی ہے۔ کمپنیز اب ریئل ماڈلز کی بجائے اے آئی جنریٹڈ ماڈلز اور وائس یوز کر رہی ہیں۔ یعنی جو فیلڈ ہمیشہ ہیومن کریٹیوٹی پہ چلتی تھی، اب اسی کو اے آئی چیلنج کر رہا ہے۔ اور فیوچر میں کریٹیو انڈسٹری کی جابز یا تو کم ہو جائیں گی یا ان میں بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ نمبر 10، میڈیکل فیلڈ۔ اے آئی جیسے جیسے گرو ہو رہا ہے اس کا اثر میڈیکل فیلڈ پر بھی پڑنے لگا ہے۔ اے آئی میڈیکل فیلڈ میں بہت سی ڈائگنوسٹک اور کلیریکل جاب ضرور ریپلیس کرے گا۔ ایکس رے، ایم آر آئی اور لیب رپورٹس اینالائز کرنا، میڈیکل ٹرانسکرپشن اور پیپر ورک، یہ سب کام اب اے آئی زیادہ فاسٹ اور ایکوریٹ کر رہا ہے۔ اس لیے ریڈیولوجسٹ کے روٹین ٹاسک، لیب ٹیکنیشینز اور کلیریکل اسٹاف کی ڈیمانڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ مگر دوسری طرف اے آئی ڈاکٹرز کا اسسٹنٹ بنے گا، ان کا ورک لوڈ کم کرے گا اور ان کی ایفیشنسی بڑھائے گا، اور ڈاکٹرز کو پیشنٹ کیئر اور کمپلیکس کیسز کے لیے زیادہ ٹائم ملے گا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو لوگ اے آئی کے فاؤنڈر ہیں، جن لوگوں نے اس سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے، انہوں نے خود یہ مانا ہے کہ اے آئی انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ خطرہ پہلے سے سمجھ آ گیا تھا تو اسے اتنا پاورفل بنایا ہی کیوں گیا؟ کیوں انہوں نے ایسے ٹول کریٹ کیے جو انسانی اسکلز اور جابز کو ریپلیس کر رہے ہیں؟ آج وہی لوگ انٹرویوز اور سیمینارز وغیرہ میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے آئی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اے آئی ہیومن ویلیوز کے خلاف جا سکتا ہے،
لیکن سچ یہ ہے کہ جب تک انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی سے دنیا بھر کا ڈیٹا، مارکیٹ اور پاور حاصل نہیں کر لی، تب تک کسی نے اے آئی کے نقصان کی بات نہیں کی۔ اور اب جب سب کچھ ان کے کنٹرول میں آ گیا تو وہ لوگ دنیا کو ڈرانے یا الرٹ کرنے لگے ہیں کہ اے آئی خطرہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر اے آئی واقعی خطرہ ہے تو پھر اسے روکا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کے نئے ورژنز ہر دن اور زیادہ ایڈوانس کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ پہلے ہی آٹومیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی جابز ختم ہوئی ہیں۔ انسانوں کی جگہ مشینز اور روبوٹس کام کر رہے ہیں، اور اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نئے جاب کرائسس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کیا یہ سب انسانیت کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے یا صرف ان چند لوگوں کے لیے جو اس ٹیکنالوجی پر قبضہ رکھتے ہیں؟ بہرحال اب سروائیول انہی لوگوں کا ہوگا جو اپنی سکلز کو اپ گریڈ کریں گے، نئے ٹولز اور اے آئی کے ساتھ چلنا سیکھیں گے۔ اگر آپ اپنی نالج اور کریٹیوٹی کو اے آئی کے ساتھ کمبائن کر لیں گے تو نہ صرف آپ سیف رہیں گے بلکہ آپ کے لیے نئی اپورچونٹیز بھی کھل سکتی ہیں۔ لیکن اے آئی ایکسپرٹ جیفری ہنٹن، جنہیں اے آئی کا گوڈ فادر کہا جاتا ہے، ان کے مطابق اے آئی کی وجہ سے جو نئی جاب کریٹ ہوں گی وہ بھی زیادہ عرصہ سیف نہیں رہیں گی، اور جو لوگ اے آئی کے ساتھ کام کریں گے وہ بھی زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ اگر آج اے آئی اور ایک انسان مل کے کسی کام کو کرتے ہیں تو ایک دن اے آئی اکیلا اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے گا اور انسان کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ البتہ ان کے مطابق وہ کام جہاں انسانی موجودگی، ہاتھ سے کام کرنا اور ریئل ٹول کا استعمال لازمی ہے، وہ کام اے آئی سے محفوظ رہیں گے۔ مثال کے طور پر میکینک، کارپینٹر، پلمبر، کنسٹرکشن ورک اور اسی طرح کے دوسرے ہنرمند شعبے جہاں اے آئی انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آپ اے آئی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔